الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، خطبہ جمعہ میں پڑھی جانے والی آیت کریمہ جو کہ سورۃ نحل کی آیت ہے، اور تقریباً ہر خطیب اپنے خطبہ جمعہ میں اس کی تلاوت کرتا ہے. اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے طور پر گزشتہ چند جمعہ خطبات سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک لفظ میں نے کہا ہے اور کچھ ساتھیوں نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا. میں نے آیت کے ساتھ آیت کریمہ کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کریم کی ہر آیت آیت کریمہ ہی ہے، یعنی شرف والی ہے، بزرگی والی ہے، برکت والی ہے، کیونکہ سارا اللہ کا کلام ہے. اور شاید ساتھیوں نے اس لیے ذرا توجہ سے دیکھا کہ بھئی ہمارے ہاں مشہور ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. میری مراد وہ آیت ہے جو سورۃ النحل میں ہے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے. اور پہلے عرض کیا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 45 سال تک قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور 7,000 سے زیادہ عرب اور عجم کے علماء کو قرآن کریم پڑھایا ہے، یعنی سمجھایا ہے. روس میں بھی رہے ہیں، ترکی میں بھی رہے، مصر میں بھی رہے، اور مکہ مکرمہ میں ان کا قیام رہا. ایک طویل عرصہ تک وہ یہ خدمت انجام دیتے رہے اور آخری عمر میں یہاں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے فرمایا تھا میں صرف امت کو یہی پیغام دینے کے لیے واپس آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت قرآن پاک میں ایسی نازل فرمائی ہے کہ جس میں پورے عالم کے لیے اور پورے عالم کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 نکات بیان فرمائے ہیں. اگر ان 6 نکات پر عمل کیا جائے اور ان کو نافذ کیا جائے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، تو فرمایا کہ پورا عالم امن، چین، سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو وہ 6 باتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں، اس میں پہلی چیز عدل ہے، دوسرا احسان ہے، اور تیسرا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جن پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے. 3 باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ،
جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات جس سے روکا گیا ہے وہ فحاشی ہے، فحشا، جسے ہم فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور فحاشی یا فحش گوئی یا فحش بات یہ ایسا عام لفظ ہے کہ اس کو ہر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ فحش کسے کہتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا ہے وہ منکر ہے، فحشاء والمنکر۔ منکر وہ برائی ہے جس کو شریعت نے برائی کہا ہے اور جس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، وہ منکر ہے۔ اور ایک صحیح انسان، صحیح العقل انسان اور سلیم الفطرت انسان کسی کام کو اگر اچھا نہیں سمجھ رہا تو وہ منکر میں شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان ہو وہ کبھی بھی کسی بری چیز کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور تیسری چیز وہ روکا گیا ہے بغی، بغی کہتے ہیں بغاوت کو، سرکشی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں فحشا یعنی فحاشی سے، چاہے وہ فحاشی قولی ہو، زبان سے ہو، اور چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو۔ اور آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری پھیل چکی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں رکھی ہیں، تین صفات رکھی ہیں۔ ایک کو صفت بہیمیہ کہا جاتا ہے، ایک کو صفت شیطانیہ کہا جاتا ہے، اور تیسری کو صفت غضبیہ کہا جاتا ہے، غصے اور غضب والی۔ تو بہائم یعنی جانور، بہیمت والی صفت بھی ہمارے اندر صفت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر شیطانی صفت وہ بھی اندر موجود ہے۔ اور شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، شیطانی قوتیں۔ اور تیسری غصے والی قوت، یہ بھی انسان کے اندر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم اپنے ہاتھ غصے کی وجہ سے بگاڑ دیتے ہیں۔ آج کتنے رشتے ہیں جو ہم توڑ بیٹھتے ہیں، کتنے تعلقات ہیں جو خراب کر بیٹھتے ہیں، معمولی سی بات پر غصہ آیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فحشا، تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فحشا کے اندر یہ تینوں قوتیں شامل ہیں، قوت بہیمیہ بھی ہے، قوت شیطانیہ بھی ہے، قوت غضبیہ بھی ہے۔ تو انسان کے اندر یہ تین چیزیں، تین قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، تین صفتیں رکھی ہیں۔ یہ اچھی خصلتیں نہیں ہیں، بری ہیں۔ اور جو شخص ان خصلتوں پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جنت ہم سے کتنی دور ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 2 قدم پہ ہے، صرف 2 قدم۔ اس نے کہا حضرت 2 قدم کیسے؟ فرمایا 1 قدم تم اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں پڑے گا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ تو یہ نفس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں اور وہیں پر پروان چڑھتی ہیں اور خواہش بن کر ابھرتی ہیں، چاہے وہ بہیمیت والی خواہش بن کر آئے، چاہے وہ شیطانی خواہش بن کر آئے، چاہے وہ غضب والی سامنے آئے، نفس سے نکلتی ہیں۔ تو نفس پہ قدم رکھنا، اسی کو کنٹرول کرنا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر مشقت کرنی پڑتی ہے، ایسے کچھ نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا بھائی ہم ایسے بیٹھے ہوں گے تسبیح لے کر اور ایسے بھی اللہ والا آئے گا اور ایسے سینے پہ ہاتھ مارے گا اور سب کچھ میرے اندر انڈیل دے گا، ایسا نہیں ہوتا، یہ مذاق ہے۔ فلاں کو پیری مل گئی، فلاں کو فقیری مل گئی، کانز مل گئی، شیطان دے سکتا ہے، ورنہ اس راستے میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو آئے دن اپنے پیر تبدیل کرتے ہیں، بھائی یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا اب وہاں چلا جاؤں، یہاں سے کچھ نہیں مل رہا اب وہاں وہ فارغ ہی رہتی ہیں، انہیں کچھ ہی نہیں ملا کرتا۔ کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے، القاء ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں نبوت عطا کر دیں،
ماں کی گود میں پکار اٹھے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے کہہ دیا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لے مضبوطی سے۔ عمر کتنی تھی؟ 3 سال کی عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتی ہیں۔ اور جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری علوم وہ تو سارے صحابہ کے سامنے میں نے کھول کر رکھ دیے، جو بھی آئے لے لے، حصہ لے لے اس میں سے، ہر حدیث واضح ہے، ہر سنت واضح ہے، میرا طریقہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن فرمایا کہ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست میرے دل میں ڈالی تھی۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ لوگوں سن لو، ما صب اللہ فی صدری، جو اللہ نے بطور خاص میرے سینے میں جو کچھ ڈالا تھا، الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، وہ سارے کا سارا میں ابو بکر کے سینے میں منتقل کر چکا ہوں۔ ہو جاتا ہے ایسے، لیکن ایسے عام نہیں ہے کہ ہر بندہ تسبیح لے کر بیٹھے اور بس سب کچھ القاء ہو جائے، بس بیٹھے بیٹھائے وہ پیر بن جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور ہمارے اکابر نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اپنے نفس پر بڑی محنت کی ہے اس کو کچلنے کے لیے۔ اور وہاں پر عقل سے کام نہیں ہوتا، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی شیخ کے، بغیر کسی مرشد کے بندہ خود نہیں کر سکتا۔ ورنہ بعض اوقات وہ ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جو مزید گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، وہ اپنے خیال میں بڑا ٹھیک جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روکا 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز فحشا، فحاشی۔ اسلام نے جس معاشرے کا تصور دیا ہے اس معاشرے میں حیا کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور حیا پر، صفت حیا کو حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر حیا ہے وہ جرائم سے بھی بچے گا، گناہ سے بھی بچے گا، معصیت سے بچے گا، فحاشی سے بچے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی حیا کھو دے تو پھر جو دل کرے کرتا رہے، پھر وہ آزاد ہے۔ حیا ہی جب نہیں رہی تو جو مرضی آئے کرتا پھرے، لیکن جب تک حیا ہے اس کے اندر تو پھر وہ ان چیزوں سے بچتا رہے گا۔ اسلامی معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے اپنے بندوں کو کہ تم فحشا سے بچو، فحاشی سے بچو، پاک دامنی اختیار کرو۔ اور پھر پاک دامنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہ انعام صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ 3 ساتھی، 3 دوست بنی اسرائیل کے سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر راستے میں طوفانی بارش آ گئی، تو یہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ میں غار نظر آیا، اس میں گھس گئے کہ غار میں بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر، اس بارش سے بچ جائیں گے، جب بارش گزر جائے گی، طوفان تھم جائے گا تو اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ پیدل چلا کرتے تھے لوگ، مسافر تھے۔ اب یہ غار میں چلے گئے، طوفانی بارش تھی، اوپر سے ایک چٹان آئی بڑی سی، بڑا بھاری پتھر، اور اس نے غار کے سامنے آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ایسا بند کیا کہ آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا، بند ہو گیا منہ۔ اب پریشان ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ بچنے کی ایک صورت ہے، یہاں سے نکلنے کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ سوچو تم سارے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا ہو جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کریں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہاں سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ ہاں، یہ اس زمانے کی بات ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر کوئی مجھ سے بھی کہہ دینا کوئی زندگی کا ایسا عمل بتاؤ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو شاید میرے پاس نہ ہو۔ آج ہمارے پاس کون سا عمل ہے ایسا؟ کوئی عمل نہیں ہے جس کو ہم وسیلہ بنا سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، نہ چھوٹا عمل ہے نہ بڑا عمل ہے جسے ہم وسیلہ بنا سکیں۔ ہمارے پاس تو خطائیں ہی خطائیں ہیں، ہمارا دامن خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم
معصیت کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معصیت سے اپنی اطاعت کی طرف ہمیں لے آئیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اور ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے سوال کیا کریں۔ اللہ کے محبوب نے بھی اس انداز سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، نیکی کے راستے پر نہیں چل سکتے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلا دے۔ اس انداز سے مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال بھی کیا کریں۔ تو اب تین ساتھی سوچنے لگے کون سا عمل کیا۔ ایک نے کہا مجھے یاد آ گیا، اس نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے دعا مانگنا شروع کی، اے میرے پروردگار، آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھے مزدور کی ضرورت تھی، میں نے اس سے بات کی تو وہ تیار ہو گیا، وہ دن بھر میرے پاس مزدوری کرتا رہا، محنت مشقت کرتا رہا، اور اس کے بدلے میں میں نے اس کو چاول دینے تھے، 3 سا چاول۔ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اور 3 سا کا بنتا ہے فرق۔ تو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 1 فرق چاول تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مزدوری کرتا رہا، جب شام کو ٹائم پورا ہوا مزدوری پوری کر لی، وہ بغیر مزدوری لیے وہاں سے چلا گیا۔ میں ڈھونڈتا رہا، مجھے نظر نہیں آیا، نہیں ملا، تو میں نے اس کے وہ چاول الگ رکھ دیے کہ یہ میں نے اس کے دینے ہیں۔ وہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ چاول کی کاشت کا موسم آ گیا، تو میں نے اس کے وہ چاول زمین میں لگا دیے۔ پنیری آئی، پنیری کے بعد اس کو لگایا، کھیت بن گیا، چاول میں نے لگا لیے۔ پھر وہ چاول جب کٹائی ہوئی تو وہ اتنے چاولوں کی اتنی رقم آئی کہ میں نے اس کے لیے گائے خرید لی، اور گائے کافی خوبصورت بڑی موٹی تازہ گائے تھی، میں اس کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو اچانک ایک دن وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جناب میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی، آپ نے 1 فرق چاول مجھے دینے تھے، وہ مجھے دے دیجئے۔ تو کہنے لگا میں نے کہا کہ وہ سامنے جو گائے بندھی ہوئی ہے نا، اس کو کھول کر لے جاؤ، تمہاری ہے۔ اس نے کہا شاید آپ بھول رہے ہیں، میں نے جو مزدوری کی تھی وہ چاول کا معاہدہ طے ہوا تھا، 3 سا وزن چاول آپ نے دینے تھے۔ تو میں نے اسے کہا جی وہی چاول ہی تو ہیں، میں نے ان کو بڑھایا، محنت کرتا رہا تمہارے لیے، وہ گائے جو کھڑی ہے انہی چاولوں کے بدلے میں نے لی ہے، لہذا تمہاری ہے، لے جاؤ۔ چنانچہ وہ خوش ہوا، گائے کھول کر لے گیا۔ اے میرے پروردگار، اگر میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا تھا، دنیا میں تو کوئی کسی کا ڈر نہیں تھا مجھے، صرف آپ کا خوف ہی میرے دل میں تھا، میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا، اسے بڑھایا، اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ اگر میں نے خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا، ہٹ گیا، تھوڑا سا۔ دوسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے پروردگار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا، شام کو واپس آتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، میری بیوی بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، میرے والدین بھی تھے، تو میں بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس آیا کرتا تھا، ان کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیتے، میں نہ بچوں کو دودھ پلاتا نہ بیوی کو دیتا۔ لہٰذا ایک دن مجھے تاخیر ہو گئی، دیر سے میں آیا، اور جب میں آیا تو میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ نکالا، برتن میں دودھ لیا، والدین کے پاس آیا تو وہ سوئے ہوئے ملے، اور دوسری طرف میرے بچے رو رہے تھے، بھوکے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے اس وقت تک میں ان کو نہیں دوں گا۔ اور والدین کو جگانا نیند سے، یہ بھی میں نے بے ادبی محسوس کی، میں نے ان کو جگایا بھی نہیں، اور ان کو اس حال میں چھوڑ کر چلے جانا میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ اے اللہ، میں وہاں پر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ بیدار ہوئے، میں صبح کے وقت میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کے پاس آیا۔ اے میرے پروردگار، اگر میں نے یہ سب کچھ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کا خوف میرے دل میں تھا، آپ نے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا، میں اس پر عمل کر رہا تھا، اللہ اگر ایسا ہے تو آج ہمیں یہاں سے نجات دے دیجئے۔ تو فرمایا حدیث شریف میں کہ تھوڑا سا پتھر اور بھی ہٹ گیا، اتنا ہٹا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ اب تیسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک عیاش شخص تھا، مجھ سے گناہ ہوتے تھے، اور میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور میں برائی کا ارادہ کیے ہوئے تھا لیکن وہ انکار کر رہی تھی۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کو رقم کی ضرورت پیش آ گئی،
وہ ضرورت لے کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا ابھی تو نہیں ہے لیکن میں ضرور لاؤں گا۔ میں نے محنت مشقت کی، 100 دینار حاصل کیے۔ جب 100 دینار میرے پاس آ گئے میں لے کر گیا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ 100 دینار تمہیں میں دوں گا اور برائی کے لیے اپنے آپ کو میرے حوالے تم کرو گی۔ اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں 100 دینار جمع کر کے اس کے پاس گیا کہ آؤ 100 دینار لے کر آیا ہوں، میں نے اپنا وعدہ نبھا لیا، اب تم نے نبھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں۔ تو کہنے لگا جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے ایک ہی جملہ کہا، اتق اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو۔ اے میرے پروردگار، اس کا جملہ میرے دل میں اتر گیا تھا۔ اللہ آپ ہی کا خوف میرے دل میں آ گیا تھا، آپ کا ڈر میرے دل میں آ گیا تھا، اور میں اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے برائی کو بھی چھوڑ دیا، 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے۔ اللہ اگر میں نے یہ آپ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو آج ہمیں نجات دے دے، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو فحاشی سے بچایا تھا، یہاں پر اس نے پاک دامنی کو اختیار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کر لیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے چٹان کو ایسا ہٹا دیا کہ تینوں باہر نکل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اجتماعی زندگی ہو یا ہماری انفرادی زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ بھی ان کا پاک ہو، ان کا وجود بھی پاک ہو، ان کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، نہ ظاہری ہو نہ باطنی ہو۔ اور انسان جب پاکیزگی اختیار کرتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ آپ خود تجربہ کر لیں کہ پاکیزگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے۔ ابھی آپ سوٹ پہن کر آئے ہیں نا، آپ نے غسل کیا ہوگا، صاف سوٹ پہنا ہے۔ آج آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ آج آپ تسبیحات میں خود بخود لیں گے، کوئی آپ سے کہے گا نہیں، آپ ذکر بھی کریں گے، نماز بھی بڑے شوق سے خشوع خضوع سے پڑھیں گے، چاہے وہ جمعے کی ہو، چاہے عصر کی ہو، چاہے آج مغرب کی ہو۔ لیکن کل اگر دوبارہ یہی لباس آپ پہن لیں جو میلا ہو چکا ہے، کل آپ کا دل جو ہوگا وہ اس طرح حشاش بشاش نہیں ہوگا جس طرح آج ہے۔ کل آپ کا دل اس طرح تسبیح پڑھنے کو نہیں چاہے گا جس طرح آج چاہتا ہے۔ کل آپ کی نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوگا جو آج ہے۔ ایک یہ آپ چیک کریں، آج دیکھ لیں۔ دوسرا، آپ کا بستر صاف ستھرا ہے، آپ کے بستر پر بچھی ہوئی چادر دھلی ہوئی صاف ستھری ہے، آپ کے سرہانے پر چڑھا ہوا کور صاف ستھرا اور دھلا ہوا ہے، جو چادر اوپر ڈالتے ہیں وہ دھلی ہوئی صاف ستھری ہے۔ آپ جب اس میں سوئیں گے تو آپ دعائیں پڑھ کر سوئیں گے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں گے، توجہ آپ کی اس طرف ہوگی، اللہ کی طرف۔ یا تو آپ بیت اللہ کے تصور میں سو رہے ہوں گے یا مسجد نبوی کے تصور میں سو رہے ہوں گے، اور وہی بستر وہی چادر اگر میلی ہو جائے، جب بھی بستر پہ آئیں گے تو سوتے وقت آپ کی کیفیت یہ نہیں ہوگی بلکہ گناہ کی کیفیت ہوگی۔ وہاں آپ کے ذہن میں گناہ کی فلم چل رہی ہوگی، آپ کے خیالات اس طرف جائیں گے، اس لیے کہ لباس ستھرا اور تھا، آپ کا جسم پاکیزہ، آپ کا لباس پاکیزہ، تو آپ کا باطن بھی پاکیزہ تھا۔ جب باہر سے پاکیزگی چلی گئی تو اندر سے بھی پاکیزگی رخصت ہو گئی۔ تو جب ان چیزوں کے اتنے اثرات ہیں تو اس طریقے سے ہم دوسری زندگی کے معاملات کو دیکھ لیں۔ اگر ہم پاکیزگی کو اختیار نہیں کریں گے، پاک دامنی کو اختیار نہیں کریں گے، فحاشی کی طرف جائیں گے تو اس کا کتنا اثر باطن پر پڑے گا۔ نماز پڑھیں گے نا ابھی، تو اگر نمازیوں میں سے کسی ایک نمازی کا وضو صحیح طریقے پہ کیا ہوا نہ ہو تو اس کا اثر امام پہ پڑتا ہے۔ امام نماز میں بھول جاتا ہے، اس کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اور صرف ہم پہ نہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے فرمایا تھا کہ وضو صحیح طریقے سے کیا کرو، تمہارے وضو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے میری نماز پہ اثر پڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی نماز پہ اثر پڑ گیا۔ تو اب دیکھیں، صرف وضو نہیں کیا، پاکی پوری حاصل نہیں کی، اس کا اثر ہمارے باطن پر ایسا پڑا کہ نماز میں خلل آ گیا۔ اور جب ہم ظاہری طور پر بھی فحاشی کو اختیار کریں گے تو پھر وہاں پر دیکھیں کہ اس کا اثر باطن پر کیسا پڑے گا، وہاں تو باطن بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشی سے روکا اور پاک دامنی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔
علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی علاقے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بوند بوند کو ترس گئے، پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا تھا، پانی خشک ہو گیا، کھیت ویران ہو گئے، باغات خشک ہو گئے، ویران ہوئے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو استسقاء، نماز استسقاء کے لیے باہر نکلیں۔ لہٰذا مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جو حکم ہے وہ سارے کے سارے شہر سے باہر نکل آئے میدان میں۔ اور اس میں استسقاء میں تو رونا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، تو وہ صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک روتے رہے، چلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ عصر کا وقت ہوا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزرا، کسی کی نظر پڑی کہ وہ ساتھ گزر رہا ہے۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی اور اونٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نوجوان گزرتے ہوئے اس نے دیکھا سارے لوگ جمع ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، تو اس نے اونٹ کو وہاں پر روک لیا اور آ گیا ان کے پاس، کہنے لگا خیریت تو ہے؟ آپ سارے کیوں یہاں پر رو رہے ہو؟ کیوں جمع ہو یہاں پر؟ چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم بارش کے لیے، باران رحمت کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، صلاۃ استسقاء ہم نے پڑھی ہے، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ باران رحمت کا نزول ہو، لیکن کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا اچھا جی۔ وہ نوجوان دوڑ کر گیا اور جو اونٹ پر سوار تھی وہ ایک خاتون تھی، اس کے ایسے کپڑے کو پکڑ لیا، پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، چھوڑ دیا۔ اس نے جو ہی چھوڑا بادل آئے، برسنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، اتنی تیزی سے ابھی اس نے ہاتھ پکڑا، ابھی چھوڑا اور بادل آ گئے، بارش برسنے لگی، یہ کون ہے؟ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، نوجوان آپ کون ہیں اور کس کا دامن پکڑا آپ نے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے جب سنا تم سے کہ تم بارش مانگ رہے ہو تو بارش نہیں آ رہی صبح سے، اب سورج غروب ہونے والا ہے، اب تم نے گھروں کو جانا ہے، کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو مجھے خیال آیا کہ جو اونٹنی پر یا اونٹ پر سوار ہے میری والدہ ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میری والدہ نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی، اور میں اپنی والدہ کو بچپن سے آج تک دیکھتا رہا ہوں کہ میری والدہ کا بال تو اپنی جگہ، دوپٹے کا کلر بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ میری والدہ نے زندگی پاک دامنی اور پاکیزگی میں گزاری ہے۔ تو مجھے خیال آیا تو میں فوراً یہاں پہ آیا، میں نے اپنی والدہ کا دوپٹہ پکڑ لیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پروردگار میں نے اپنی والدہ کو پاک دامنی کی زندگی گزارتے دیکھا ہے، فحاشی سے بچتے ہوئے ساری زندگی دیکھا ہے، کوئی فحاشی کا عمل میں نے نہیں دیکھا۔ اے میرے پروردگار، اگر واقعتاً اللہ کے ہاں بھی ان کی پاک دامنی آپ کے ہاں بھی اگر قابل قبول ہے تو اے اللہ میری والدہ کی پاک دامنی کی برکت سے ان کو بارش عطا کر دے۔ میں نے یہی دعا کی ہے۔ تو سارے مبارکباد دینے لگے کہ نوجوان کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری ماں کا دوپٹہ بھی پاک دامنی میں اتنا آگے نکل گیا کہ سب کا رونا چلانا کام نہیں آیا، دوپٹے کی برکت سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پاک دامنی چاہتے ہیں، اور پاک دام، اور ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے یار کہ یہ تو فرشتے ہی کر سکتے ہیں، انسان کہاں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ پہلے عرض کیا تھا نا کہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کیا انسان نہیں تھے؟ تابعین کیا انسان نہیں تھے؟ ان کے بعد والے جو اسلاف گزرے ہیں کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا؟ سب کے اندر یہ قوتیں پائی جاتی ہیں، قوت بہیمیہ بھی سب کے اندر ہے، قوت غضبیہ بھی سب کے اندر ہے، قوت شہوانیہ بھی سب کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ جب وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ صحابہ کرام گئے ایک علاقے میں، ایک مشہور شہر تھا جہاں پر عیسائیت کا غلبہ تھا، تو صحابہ کرام گئے اس شہر کو فتح کیا، اور جب شہر کو فتح ہوا، شہر میں داخل ہو رہے تھے تو عیسائیوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جو خوبصورت جوان لڑکیاں ہیں نا سب کو باہر نکالو اور خوب بناؤ سنگار کر کے ان کو باہر راستوں پہ کھڑا کر دو تاکہ ان کی توجہ، آنے والوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے۔ یہ پرانا حربہ ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی صحافی کی صورت میں کبھی کسی صورت میں بھیج دیتے ہیں۔ تو انہوں نے لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، جو دکانیں تھیں وہاں پر بطور دکاندار بھی لڑکی کھڑی کر دی،
کہ کبھی تو کوئی چیز لیں گے نا، گزرتے ہوئے کسی کو بھوک لگی ہوگی، کوئی چیز خریدے گا تو سامنے نظر پڑے گی، راستے میں بھی لڑکیاں کھڑی ہیں۔ اب امیر لشکر آگے ہے، لشکر پیچھے ہے مسلمانوں کا۔ امیر لشکر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ساری لڑکیاں نظر آئیں راستے میں، اس نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا، قرآن پاک کی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہے میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دے کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کریں۔ یہ آیت پڑھ دی، سب صحابہ کرام نے نظریں جھکا لی اور گزر گئے ان بازاروں سے، مفتوحہ علاقے سے گزر گئے۔ جب واپس آئے مدینہ منورہ تو ملاقات ہوئی، یہاں بھی کہاں گئے تھے بھئی؟ ہماری تشکیل فلاں علاقے ہوئی تھی، فلاں شہر فتح ہوا، وہ آپ نے فتح کیا؟ جی ہم نے فتح کیا۔ اس شہر کی تو بڑے تعریفیں ہم نے سنی ہیں، وہاں تو ایسے ایسے محلات جیسے مکان بنے ہوئے ہیں، کئی کئی منزلہ مکانات ہیں، وہاں کے تو بازار ایسے خوبصورت ہیں، ذرا سناؤ ہمیں۔ وہ کہنے لگے گزرے تو ان بازاروں سے ہیں لیکن دیکھا کچھ نہیں، ہم نے گزرے وہیں سے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے، بتا نہیں سکتے۔ تو ایسی نظروں کو انہوں نے حفاظت کی ہے، تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی فحاشی سے بچانا چاہتے ہیں اور حکم دیا کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر، برائی سے، یعنی منکر ہر وہ برائی جس کو ایک شریف النفس انسان، سلیم الطبع انسان، سلیم الفطرت انسان، صاحب عقل انسان جس بات کو برا سمجھے وہ منکر ہے، اور جس کو شریعت نے برا کہا وہ منکر ہے۔ اور باقی سرکشی، قانون شکنی، چوری، ڈاکہ، قانون توڑنا، یہ ساری چیزیں سرکشی میں آتی ہیں، بغاوت میں آتی ہیں۔ اب وہ بغاوت کوئی دین کی نسبت سے اللہ کی بغاوت کرے، اللہ کا باغی جس طرح بن جاتی ہیں لوگ، اللہ کے باغی بن جاتی ہیں، اللہ کے حکام کو ایسے توڑ کر رکھ دیتی ہیں، یہ بھی بغاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو ایسے ہی صرف یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے بلکہ ٹھکرا دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اسی طرح قوانین جو ہوتے ہیں حکومتوں کے، ان کو توڑ دینا، یہ بھی بغاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں سے روکا، پھر فرمایا یعظکم، بڑا عجیب جملہ ہے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یعنی جملہ بتا رہا ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ تلاوت تو آپ کرتے ہیں، ذرا توجہ سے بھی کیا کریں، جملوں پہ ذرا غور کیا کریں۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، مفہوم کیا نکلے گا کہ اے جوان تم نے باپ کی نصیحت کو نہیں مانا، تو نے ماں کی نصیحت کو نہیں مانا، تو نے دوستوں کی نصیحت کو نہیں مانا، تم نے استادوں کی نصیحت کو نہیں مانا، تم نے بڑوں کی نصیحت کو نہیں مانا، کسی کی نصیحت پر تم نے عمل نہیں کیا، اب رب کی نصیحت پر تو عمل کر لے۔ تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں کہہ رہا ہے کہ یعظکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، چھوڑ دے باقیوں کو، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، وہی خالق ہے، پیدا بھی کرنے والے وہی، محسن حقیقی بھی وہی، رزق دینے والے بھی وہی، ہمیں زندگی عطا کر کے صحت عافیت دینے والے بھی وہی ہیں، اور وہی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ یعظکم، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تذکرون، اس لیے نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اب ہم نے حاصل ہی تو کرنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نصیحت پر عمل کر لیں اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، عدل سے کام لیں، ہر معاملے میں عدل، برابری، انصاف، مساوات، اور ساتھ ہی احسان بھی کرنا جو کہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، فحاشی سے، منکر سے اور سرکشی اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب جو ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا، اگر وہ گھر میں کرے گا تو اس کا گھر پرامن رہے گا، اگر وہ بطور نظام کے اس کو نافذ کرے گا اپنے ملک کے اندر تو ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ اس ملک میں ہر طرف امن ہی رہے گا، جہاں پر بغاوت نہیں ہوگی، سرکشی نہیں ہوگی، جہاں پر فحاشی نہیں ہوگی۔ لیکن آج یہ چیزیں صرف پھیلی نہیں ہیں بلکہ پھیلائی جا رہی ہیں شیطان کی طرف سے اور شیطانی قوتوں کی طرف سے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور بارہا میں یہاں پہ بھی عرض کر چکا ہوں، باقی حضرات، بڑے حضرات تو بڑے ہی ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں بارہا
کہ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی نہیں روکتا آپ کو، اسلام نہیں روکتا آپ کو استعمال کرنے سے۔ موبائل کا استعمال کریں، فون کا استعمال کریں، نیٹ کا بھی استعمال کریں، جتنی آپ کو ضرورت ہے ضرورت کے تحت استعمال کریں، اور ضرورت کے علاوہ جو بھی اس طرف گیا واپسی ناممکن ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو گمراہی کی طرف چاہے اس کی عمر 70 سال کیوں نہ ہو، جو بھی اس طرف چلا گیا اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کنٹرول کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، استفادہ ضرور کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ لاؤڈ سپیکر ہے، آواز کو اس کے ذریعے سے بلند کیا جاتا ہے، اب اس کا استعمال یہاں بھی ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نماز پڑھی جائے گی اس کے اندر، مفید کام میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور یہی عطا اللہ عیسیٰ خیل بھی آ جائے تو وہاں بھی یہ کام کرتا ہے۔ جیسے استعمال کرو، آپ کی مرضی ہے، چاہے کوئی کسی گویے کو بٹھا دیں، چاہے وہاں پر وہ کسی عالم دین کو بٹھا دیں، استعمال اس کا درست ہو تو آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اسے مفید چیزیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو فحاشی سے بچانا۔ ایک حدیث شریف یاد آ گئی، ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ خوشبو لگا لیتی ہے، خوشبو لگا کر، چاہے وہ خوشبو پاؤڈر کی صورت میں ہو، چاہے کریم کی صورت میں ہو، چاہے عطر کی صورت میں ہو، چاہے سینٹ کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، خوشبو ہوتی ہے۔ تو وہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے گھر سے، فرمایا کہ اس کی خوشبو، اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ کوئی سونگے میری خوشبو، لیکن لگا لی، تو اس کی خوشبو اگر کسی غیر محرم مرد کے ناکوں سے جا کر ٹکرائی، اس کی جسم پر لگی ہوئی خوشبو، اس کے سوٹ پر لگی ہوئی خوشبو اگر کسی غیر محرم کے ناک سے جا کر ٹکرائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہی الزانیہ فہی الزانیہ فہی الزانیہ، وہ عورت زانی ہے، زانی ہے، زانی ہے۔ صرف خوشبو۔ اب آپ دیکھیں لباس کہاں ہے، کہاں ہے لباس؟ آپ دیکھ لیں، ایسے لباس ہیں جسم پورا نظر آتا ہے اس میں سے، اب ان کے لیے کیا وعیدیں ہوگی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب صرف خوشبو اس کے جسم سے اٹھی۔ تو اس طرح چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا چکی ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں یہ مناظر۔ وہ کئی ساتھی کہتے ہیں یار جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا، دل موجا ہوتا ہے تو تھوڑی جی ویڈیو دیکھ گننا، واہ بھائی، دل خوش کرنے کے لیے یہی چیزیں دیکھ لی۔ اب ان چیزوں کو دل خوش کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں چلا گیا، دل تو مردہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے بندے، دل کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا ایمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، نہ قرآن سے سچی کتاب اس کائنات میں ہے، نہ رب تعالیٰ سے زیادہ سچی کوئی ذات ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لوگو، اطمینان قلب کسی ویڈیو کے دیکھنے سے نہیں ہوگا، اطمینان قلب موسیقی سے نہیں ہوگا، اطمینان قلب دوستوں کی محفل سے حاصل نہیں ہوگا، اطمینان قلب کھانا کھانے سے نہیں ہوگا، اطمینان قلب کا حصول ان چیزوں میں نہیں ہوگا۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو پروردگار عالم خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اطمینان قلب تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دل پریشان ہے، مجھے یاد کرو، میں سکون دینے والا ہوں، میں ہی اطمینان دوں گا تمہارے دل کو، غمگین دل کو خوشیاں عطا کرنے والا میں ہوں۔ جہاں تم تلاش کر رہے ہو سکون قلب، وہاں سے سکون قلب نہیں ملے گا۔ جہاں سے تم روشنی لینا چاہتے ہو وہاں سے تاریکیاں تو مل سکتی ہیں، روشنیاں نہیں مل سکتی، روشنی اوپر سے آتی ہے۔ اور دوسری بات کہ دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے۔ ویسے تو شاید آپ صرف سنا کرتے تھے، اب تو ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، اب تو یہ چیزیں کھول کر بتا دی گئی ہیں کہ جب انسانی دل کو کھولا گیا، ڈاکٹروں نے آپریٹ کیا، آپریشن ہوا، دل کو کھولا گیا کہ دل میں ہے کیا۔ جب انسانی دل کو کھولا گیا تو انسانی دل کے اندر
جو رگیں ہیں اندر جو ریشے ہیں ان ریشوں اور رگوں سے ایک جملہ لکھا ہوا نظر آیا. جب اس کی پکچر لی گئی، تصویر لی گئی تو دیکھا، حیران رہ گئے کہ انسانی دل کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ. اللہ نے پہلے فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے. تو جب کھولا گیا تو اس میں ذات لکھا ہوا نظر آ گیا. تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ کو شاید اور ویڈیو تو نظر آتی ہیں، کبھی یہ چیزیں بھی دیکھ لیا کر. انسانی سینے کو جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا، اور جب اس کی تصویر دیکھی گئی تو انسانی سینے پر جو ہڈیاں ہیں، جب ان کی ترتیب کو دیکھا گیا تو ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے جوڑی ہیں. جب غور سے دیکھا گیا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. دل اللہ کا گھر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی میں آتا ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لے کر، اور ایک حدیث قدسی کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں. وسعت اتنی ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں. فرمایا کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دکھائی دی. لیکن ہم نے گردن جھکائی کبھی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ مومن کا دل تو وہ ہے کہ پروردگار عالم روزانہ 70 مرتبہ نظر رحمت ڈالتے ہیں. 70 مرتبہ نظر رحمت ڈالتے ہیں. تو آپ کہیں گے محسوس کیوں نہیں ہوتی ہمیں؟ بھئی ہمیں کیسے محسوس ہو کہ ہم نے اللہ کے اس گھر کو خالی رکھا ہی نہیں ہے. اور یہ مسئلہ تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت وہاں نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی وہاں نہیں آتے جہاں پر تصویر ہو. یہ مسئلہ تو سارے جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی کسی گھر میں چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے پہلے دیکھے گا دیواروں پر تصویر تو نہیں لگی ہوئی. یہ مسئلہ سارے جانتے ہیں. اگر لگی ہوتی ہے اسے الٹا کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ تصویر لگی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کتا گھر میں ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب تصویر گھر میں لگی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جو دل تصویروں سے بھرا ہوا ہے وہاں رحمت کیسے آئے گی؟ جو ہمیں اداکارہ اچھی لگی تو اس کی تصویر بھی اسی میں ہے. راہ چلتے ہوئے کوئی اچھا لگ گیا تو وہ تصویر بھی اسی کے اندر ہے. جو فیس بک پہ کوئی اچھا نظر آ گیا تو وہ تصویر بھر دیا ہم نے تصویروں سے. تو رب کی رحمت کیسے آئے؟ خود روک رکھا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو. اور ایک اور بڑی عجیب بات ایک اللہ والے نے کی. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے نا. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دشمن کون ہے؟ وہ بھی شیطان ہے، ابلیس ہے. انسان کا دشمن شیطان، اللہ کا دشمن وہ بھی شیطان. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جو تیرا دشمن تھا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے تیرے گھر سے نکال دیا. مومن کا گھر کون سا ہے؟ وطن اصلی کون سا ہے ہمارا؟ جنت ہے نا. دادا ہمارے وہیں سے آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے آئے تھے. تو ہمارا وطن اصلی تو وہی ہے. ہاں لیکن جو مشقت کرے گا، محنت کرے گا، اس کو حاصل کرنے کی اس کو ملے گا. اب یہاں پر بھی باپ دادا کی جائیداد اسے ملتی ہے. جو بیدار ہوتا ہے تو وہ وصول کر لیتا ہے، جو ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے محروم رہ جاتا ہے، دوسرے کھا جاتے ہیں. تو جنت بھی اصلی گھر ہے ہمارا. محنت کریں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے تو ملے گا. تو جنت ہمارا گھر. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جو تیرا دشمن تھا میں نے تیرے گھر سے اسے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. شیطان کو نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ ہمارا دشمن ہے نا. نکال دیا جنت سے، کبھی نہیں جا سکتا وہاں پر اب. تو فرمایا تیرے دشمن کو تیرے گھر سے میں نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اے میرے بندے، جو میرا دشمن ہے اس کو بھی تو میرے گھر سے نکال دینا. دل تیرا میرا گھر ہے، اور جو میرا دشمن ہے اس کے اندر بٹھا رکھا ہے، لہٰذا میرے دشمن کو میرے گھر سے تم بھی تو نکال دو نا. تو اس شیطان کو، یہ ساری شیطانی چیزیں جو پہلے میں نے عرض کیا، قوت بہیمیہ ہے، قوت شیطانیہ ہے، تو اس کے شیطانی قوتوں کو ہم نے اندر بٹھا رکھا ہے. تو گویا ہم نے شیطان کو بٹھا رکھا ہے. جب اس دل سے وہ چیزیں نکالیں گے تو دل اللہ کی محبت کے قابل ہوگا، اور جب اللہ کی محبت کے قابل ہوگا تب یہ نور سے بھرے گا. اور پھر اس دل کو
قلب سلیم کہتے ہیں، اور روز قیامت قلب سلیم ہی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتی ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اللہ وہاں پر کون سی چیز کام آئے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کو قلب سلیم